ویلکم بیک. اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ورڈ کے بارے میں، ویسے تو میں کہوں گی جو ہم بچپن سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یا دوستوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اکثر رشتہ داروں کو یا جو آپ کی ڈفرینٹ ریلیشن شپس ہوتے ہیں کہ میچور ہو جاؤ، اب نا تھوڑی میچورٹی دکھاؤ، یا تم تو میچور ہی نہیں ہو، تمہارے اندر تو میچورٹی ہی نہیں ہے. ہم اکثر ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، یا سیریس ویسے غصے میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سیریس نوعیت پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں میچورٹی نہیں ہے. اور خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ کہتی ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے میچور ہی نہیں ہے، ابھی تک چھوٹے ہیں. سو یو سی ہم یہ میچورٹی کے حوالے سے کافی کنسرنڈ ہوتے ہیں. ماں باپ بھی بچوں کو کہتے ہیں آپ بڑے ہو گئے، میچور ہو جاؤ، میچور ڈیسیژنس لیا کرو. سو ایکچولی یہ میچورٹی یا میچور ہونا کیا ہے؟ اچھا، پھر اس کو اکثر لوگوں کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ جی آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے تو آپ میچور ہو جائیں گے، لیکن آپ پھر بھی جب کوئی بات کرتے ہیں یا ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو آپ میں میچورٹی کا وہ ایلیمنٹ نظر نہیں آتا. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی تو کوئی عمر ہی نہیں ہے، ابھی تو کوئی میچورٹی ہی نہیں ہوگی. لیکن ان لوگوں کی جن کو یہ سمجھا جاتا ہے ان کی سوچ بڑی ڈیولپڈ ہوتی ہے، بڑا اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. سو ایکچولی میچورٹی کیا ہے، کب آتی ہے، کب نہیں آتی ہے، کن رشتوں میں زیادہ ہوتی ہے، کس کو میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. سو وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ آل آف دیٹ. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس زوبیہ موتی والا ہیں. آپ ان کو جانتے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پر ڈسکشن کرتی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ڈیزائننگ سے ان کا تعلق ہے. تو یہ جو پیارے سے کپڑے پہنتی ہیں وہ بھی اپنے ہی ہوتے ہیں. السلام علیکم زوبیہ. جی وعلیکم السلام. اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں عروسہ محسن جو کہ مائنڈ ٹرینر ہیں. عروسہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اور عروسہ ایسے ٹاپکس پہ کامنٹ کرتی ہیں جو عروسہ میں اکثر ان کو چھیڑتی ہوں کہ یہ والا ریلیشن شپ تو ہے نہیں، لیکن کامنٹ اس پہ کرتی ہیں اس سے ہٹ کر. یہ والے میں تو خیر آپ کر سکتی ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجاہت خان، سائیکیاٹرسٹ ہیں، بہت پرانے میرے شوز کے پرماننٹ گیسٹ ہیں. پرماننٹ شوز ہم نے کیے ایک ساتھ. بہت ساری جتنی بھی یہ دماغی باتیں ہیں، نفسیاتی باتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اور آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا. اچھا لگا آفٹر ویری لانگ ٹائم. میرے خیال میں ہم لوگ جو ویسے زوبیہ کے ساتھ بھی اور ہم لوگ پچھلے چینلز میں بھی ہر جگہ کام کرتے رہے ہیں، تو وہ کچھ امپلائڈ سا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہی ہوتا ہے، یا صحیح بات ہے، ایک تعلق چلتا ہی رہتا ہے، کانٹیکٹ ہو یا نہیں بھی ہو رہا ہو. اسی کو دوستی کہتے ہیں، اسی کو میچورٹی کہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنے میچور ہیں. جی سو میچورٹی کیا ہے؟ پہلے تو ہم ذرا سائیکیاٹرسٹ سے پوچھیں نا. جی دیکھیے، اپنے اپنے کانٹیکس کی بات ہوتی ہے. میچورٹی بات یہ ہے کہ ساتھ جس کے آپ رہ رہے ہوں اس کے تقاضے کیا ہیں اکارڈنگ ٹو دی میچورٹی. بعض لوگ آپ کے ساتھ جب رہتے ہیں تو وہ ٹائم مینجمنٹ کو میچورٹی کہتے ہیں. کچھ لوگ اگر احساسات کو سمجھنے والا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا میچور آدمی ہے. اگر کوئی شخص ڈیسنٹ ڈریس پہننا شروع کر دے، کلرز اچھے پہنے، تو کسی کانٹیکس پہ لگتا ہے کہ یہ بڑا ڈیسنٹ اور میچور آدمی ہے، چاہے وہ اندر سے جتنا بھی چول کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو میچورٹی کی کوئی بک میں ڈیفینیشن ایسا نہیں ہے، لیکن آپ جس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے حساب سے میچور دیکھنا چاہتا ہے. جیسے کہ آپ کسی سے وربلی ایکسپریسو نہ ہو اتنا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنی وائف کے ساتھ، لیکن اگر برتھ ڈے اس کی یاد ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو وہ ایونٹس یاد ہیں جن ایونٹس میں بیگم کو تحائف دینے، تو وہ کہتا ہے میرا ہسبینڈ تو بڑا میچور ہے، ماشاءاللہ بڑا کیئر کرتا ہے. تو عقل مندی، چیزوں کا ٹائم پہ ہونا، ان تمام چیزوں کو پاکستان میں میچورٹی کی علامت سمجھا جاتا ہے. میری نظر میں میچورٹی یہ ہے کہ آپ اپنی ایج کے حساب سے جو لوازمات ہیں، جاب، اسٹڈی، اس کے بعد ترقی، کچھ پیسہ کا آنا، اس کے ساتھ فیملی کو چلانا، فیملی کو سنبھالنا، میری نظر میں بھی کالج میچورٹی. اس کو میچورٹی کہتے ہیں. جی زوبیہ، آپ کس کو میچورٹی کہتی ہیں؟ میرے حساب سے اکارڈنگ ٹو آر سوسائٹی، سوسائٹل اسٹینڈرڈس بہت ہوتے ہیں میچورٹی کے لیے، اور عورتوں کے لیے اور آدمیوں کے لیے ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایسا آپ نے سنا ہوگا کہ لڑکیاں تھوڑی بڑی ہو رہی ہیں تو ان سے کہتے ہیں اب تم بڑی ہو گئی ہو، اس طرح بیٹھو، اس طرح کپڑے پہنو، یہ سلیو لیس نہیں پہن سکتے، دوپٹہ اوڑھو، سر پہ دوپٹہ اوڑھو. اور لڑکوں کو کافی عرصے تک ان چیزوں پہ کچھ نہیں کہا جاتا. چھوٹے سے شارٹس میں گھوم رہے ہو، ان کو کوئی نہیں کچھ کہتا.
تو آئی تھنک سوسائٹی کے اسٹینڈرڈس کے حساب سے یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ایک جینڈر کو آپ ساری میچورٹی ڈال دیں اور دوسرے جینڈر پہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے تم بڑے ہو جاؤ گے، جب ذمہ داری آ جائے گی، جب شادی ہو جائے گی تو خود ہی میچور ہو جاؤ گے، یہ چیز بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر بہت میچور ہو اور دوسرے کو آتا ہی نہیں میچور انسان کے ساتھ زندگی گزارنا تو پھر بڑی مشکل ہے. اینڈ وائس ورسا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آدمی بڑے میچور ہوں اور لڑکیاں میچور نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک میچورٹی کی جو اسٹینڈرڈ جو جنرل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ فیزز آف لائف اینڈ بینگ اے ریسپانسبل اڈلٹ، کیونکہ آفٹر 18 obviously you considered an adult. تو آپ کی جو بیسک رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان لائف جو آپ کو فلفل کرنی ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ کی فیملی کے لیے ہوں، چاہے آپ کی وہ ورک پلیس کے لیے ہوں، آئی تھنک دیٹ از میچورٹی. وہ میچورٹی. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا یہاں پر، یہ میں آگے عروسہ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ لڑکوں کو بچپن سے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ جو مل رہا ہوتا ہے، یہ وجہ ہے یا بائی ڈیفالٹ ہے؟ آئی ڈونٹ نو، یو مے اگری ٹو ڈس اگری، لیکن یہ پتہ نہیں کیا بات لگتی ہے کہ گھر میں لڑکے لڑکیاں ہیں تو لڑکیاں جلدی میچور ہو جاتی ہیں یا زیادہ میچور لگتی ہیں، اور لڑکا جو ہے نا وہ ماماز بوائے کے ٹیگ سے نکل ہی نہیں پاتا اکثر. Basically, it's more of cultural thing. It's more of the belief systems that we carry in our society. I think that is where the pressure lies with the girl. ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ لڑکی کی کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے، میاں سے پریشر، ساس سے پریشر، والدین سے پریشر، پھر ماں جلدی بن جاتی ہے. تو آئی تھنک وہ اس لیے وہ شروع سے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جلدی میچور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو سسٹم میں جلدی ڈالا جاتا ہے. میرا اپنا نظریہ یہ. باقی جو میچورٹی کا تعلق ہے، آئی تھنک نہیں، بچوں میں بھی عروسہ یہ بھی آپ بتائیے، یہ چھوٹے بھی بچے ہوں گے، 10 سال کی لڑکی ہوگی اور 10 سال کا لڑکا ہوگا، لیکن 10 سال کی لڑکی میں جس طرح کا ٹھہراؤ یا میچورٹی ہوگی نا چیزیں ان کے لیول کی، وہ یہ کیا بائی ڈیفالٹ ہے، یہ نیچرل ہے؟ اور آئی تھنک اٹس آلسو دی انوائرمنٹ، جس طریقے سے جو ڈفرینس براٹ اپ کیا جاتا ہے ماں باپ کو، لڑکی کا ڈفرینس اور لڑکے کا. آئی تھنک جو ذمہ داریاں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیوں کو، بیٹیوں کو ذرا زیادہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں بچپن سے ہی، کہ پانی لا دو، یہ لا دو، وہ لا دو، اور لڑکوں کو ذرا لوز چھوڑا جاتا ہے. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، میچورٹی کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ 2 قسم کی ایجز ہوتی ہیں. ایک بایولوجیکل ایج، مثال کے طور پہ 20 سال، 30 سال، 40 سال، اور ایک ہوتی ہے آپ کی مائنڈ کی ایج. تو بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ بایولوجیکلی تو عمر بڑھتی جاتی ہے، لیکن ان کی مائنڈ کی عمر وہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے رشتوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں پرابلم ہوتی ہے. تو حالانکہ اگر کوئی بچہ ہو یا 18 سال کا چلے ایڈلٹ ہو، اگر وہ اپنی ایج 18 ایئرز بایولوجیکل ہے، لیکن ایکچولی مائنڈ میں جو اس کی میچورٹی کا لیول ہے، جس طریقے سے وہ فیصلے لیتا ہے، ہر سبجیکٹ میٹر کو کس طرح تولتا ہے، وہ اگر اس کا جو ہے 30 سال کا، 35 سال کا ہو تو کہا جاتا ہے وہ میچور ہے. تو میرے حساب سے یہ ایک ڈفرینس ہے. یہ ڈفرینس ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی زوبیہ؟ ہاں، میں بس اس وقت یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایکسپیرینسز سے بھی بہت سیکھتے ہیں بچے. آپ گھر میں دیکھیں کہ اگر پیرنٹس میں سے دونوں میں سے زیادہ رسپانسبل جو نظر آتا ہے وہ مدر ہی ہوتی ہیں. تو زیادہ تر لڑکیاں جو ایکسپیرینسز سیکھتی ہیں، جو دیکھتی ہیں کہ میری مدر ہیں وہ صبح جلدی اٹھ رہی ہیں، سب کو اسکول بھیجنا ہے، ہسبینڈ کو نوکری پہ بھیجنا ہے، گھر بھی دیکھنا ہے، سب کچھ سنبھالنا ہے. تو لڑکیاں کس سے سیکھ رہی ہیں؟ مدر سے ہی سیکھ رہی ہیں کہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے. اور پھر رسپانسبلٹی جس کے اوپر زیادہ ڈالی جاتی ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. وہ obviously mother پہ فنس اس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے خیر اس کا اچھا، یہ میچورٹی کا کسی بھی رشتے میں اگر دیکھا جائے، ویسے تو ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی رول ہوگا نا میچور ہونے کا، لیکن ہسبینڈ وائف کا ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں زیادہ انسان افیکٹ ہوا ہوا لگتا ہے میچورٹی سے یا اممیچورٹی سے. تو مردوں کو یا عورتوں کو جب وہ شادی کا سوچتے ہیں تو اگر اپنے آپ کو اسیس کریں، دونوں کے بارے میں بتائیں، تو ان میں واٹ سارٹ آف میچورٹی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ان کو خود ادراک ہونا چاہیے کہ بھائی یہ تو چلو مجھ میں ہے یا یہ نہیں ہے؟ سب سے میرے خیال سے مرد کی اگر بات کریں تو شادی کرنے سے پہلے جو میچورٹی کا لیول ہونا چاہیے، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ میں کچھ فلیکسیبلٹی آئے گی، کچھ چینجز آئیں گے اور آپ اس کو قبول کرنے کے لیے کسی حد تک تیار ہیں. کیونکہ لڑکے وہاں پہ سب سے زیادہ میچور لگتے ہیں جب شادی کر کے
घर ले आते हैं, एक हनीमून करके घर आ जाते हैं और उसके बाद वो रातों को बाहर निकले हुए होते हैं, या तो फिर उनको काम की फिक्र नहीं होती, कारोबार की फिक्र नहीं होती, उनको ये फिक्र नहीं होती कि बीवी को खुश कैसे रखा जाए। उनको लगता नहीं है, इतने ज़्यादा लाउबाली टाइप के पेशेंट्स मेरे पास आए हुए होते हैं, उनकी वाइफ डिप्रेशन में होती है, जब उनसे पूछो कि डिप्रेशन की रीज़न क्या है तो पता चलता है कि हस्बैंड की इमेच्योरिटी है, और उसमें यही कि ये मेरा किसी भी तौर पर ख्याल नहीं रखता, और जब उससे पूछो कहता है मैं रखता तो हूँ। डिनाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लेवल होता है वही इमेच्योरिटी होती है। दूसरा ये कि इमेच्योरिटी में ये देखा जाता है कि आप उसके रिश्तेदारों का कितना ख्याल करते हैं। आपका सिर्फ बीवी से ताल्लुक नहीं है, अगर आप इन लॉज के फैमिली में जाते हैं, बैठते हैं, तरीके से चार बातें करना आते हैं, तो यही तो सारी मेच्योरिटी है। बाज़ औक़ात आपके किसी चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है टॉपिक पे, लेकिन आप जहाँ पे बैठे हैं, ससुराल में बैठे हैं, आप चीज़ को लेट गो कर देते हैं। आपकी वाइफ की फैमिली है, आप सोचते हैं दैट्स इनफ फॉर मी, लेकिन वहाँ पे फड्डे करके आ जाते हैं। नहीं, ये तो हमारे यहाँ तो यहाँ कल्चरल एस्पेक्ट आ जाता है, वो उनको तो कुछ समझना ही नहीं है ज़्यादातर। तो देखो मेच्योरिटी यही तो है कि थोड़ा सा ईगल आई होनी चाहिए आदमी की, कि अभी मैं जो एक्ट कर रहा हूँ इसका क्या रिएक्शंस आएंगे। और अगर सबसे बड़ी बात कि अगर आपने बीवी का या बीवी शौहर के इमोशंस का ख्याल नहीं रखती, वो उसको स्टडी नहीं कर पाती कि ये मेरी वाइफ की बॉडी लैंग्वेज क्या है, हस्बैंड की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सैड है तो मैंने क्या करना है, तो मेरे ख्याल से यही बहुत बड़ी बात है। पैसा कमाना, अच्छी गाड़ी खरीद लेना और ये सब कोई दिखावा, ये तो बात की बात है। जो 4 कमरों का घर होता है, अगर उसके अंदर आपको ये 4-5 चीजें नहीं आती तो अल्लाह का वास्ता आप शादी ना करें जब तक अम्मा अब्बा के कहने पे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी, अभी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग हमारे यहाँ ना आपस में, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, कोई भी चीज़ होती है अब्बू से पूछ के बताऊंगा, अम्मी से पूछ के बताऊंगा, या लड़की भी अपनी अम्मी से बात करूंगी फिर देखते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, एक तो डिसीजन मेकिंग हम वैसे ही अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं अनफॉर्चुनेटली, मसला यही है कि सिखाते ही नहीं, और फिर उसके बाद शादी के बाद ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो जाहिर है मेच्योरिटी के साथ ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम मेच्योरिटी की बात करते हैं, और मेच्योरिटी की बात करते करते हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, क्योंकि आजकल मैरिड कपल्स में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। अगर कोई भी चीज़ आपने अपनी बेगम के लिए डिसाइड करनी है या हस्बैंड के लिए डिसाइड करनी है तो आप वो कर नहीं पाते, आपको किसी न किसी का मशवरा चाहिए। लड़कियों को तो इस बात पे बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि हर बात अम्मी को, हर फ़ोन दूसरा अम्मी को और बहनों को, और लड़कों को भी यही कहा जाता है कि हर चीज़ जो है वो अपनी माँ बहन की मर्जी से करेंगे। आम जुमला है ये। तो ये जो चीज़ है ये हमें बुरी नहीं लगती। वी हैव समहाउ एक्सेप्टेड इट कि हाँ चलो सही है, अपनी माँ से पूछ रहा है, लेकिन इससे बड़े रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। जी, क्योंकि अब बात वो ये ना, लेकिन अब बुरी लगती है क्योंकि अब जितनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपके पास है उसमें ये चीज़ बुरी लगती है कि भाई आप एज एन एडल्ट आप अपने डिसीजंस खुद क्यों नहीं ले सकते। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप एज अ जब छोटा होता है बच्चा तो आपको उसको थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग सिखाना चाहिए। थोड़ी डिसीजन मेकिंग अगर आदत होगी तो ही अडल्ट होकर आप अपनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे फैमिली की प्रॉब्लम्स हो, आप खुद डिसीजन ले सकेंगे। और होना भी ये चाहिए कि एक न्यूक्लियर फैमिली में अडल्ट्स जो हैं, जो 2 मियाँ बीवी हैं, उनको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए ताकि वो अपने जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो खुद ही डील करें। ये नहीं हो कि आप अपनी अम्मा को फ़ोन लगा के पूछ रही हैं कि भाई मैं ये करूं या नहीं। वो आपकी अम्मा, अब ऑब्वियसली जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उतने ओपिनियंस इन्वॉल्व होंगे, उतनी इश्यूज बढ़ेंगे, उतनी खिचड़ी बनेगी, उतने प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, सॉल्व नहीं होंगे। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग सिखाना भी ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि उनको आता ही नहीं डिसीजंस लेना, फाइनेंशियल डिसीजंस लेना नहीं आता। मैंने इतने सारे आदमियों को देखा है जिनको फाइनेंशियल डिसीजंस लेना नहीं आता। मैंने इतनी सारी औरतों को देखा है जो इमोशनली डेवलप्ड नहीं होती, बिकॉज उनको ग्रोसरी स्टोर पे जाके उनके इमोशंस ज्यादा आ जाते हैं हाथ के। हाँ, वो चीजें ले लेती है जो लेना नहीं चाहती। बिल्कुल, बिकॉज वो इट मेक्स यू हैप्पी। बेसिकली वो बचपन से वो ग्रूमिंग अगर होती रहे कि छोटे छोटे टास्क अगर दे जाएं बच्चों को कि आज तुम जो है वो गाड़ी क्लीन करो, कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा,
लेकिन आई थिंक बचपन से ही अगर देते जाएं तो वो ग्रूमिंग इस लेवल पे हो सकती है और एडल्ट जब तक वो पहुँचे कि हम कह सकते हैं अच्छा अब थोड़ा ज़िम्मेदार हो जाएगा, मेच्योरिटी आ जाएगी, मुख्तलिफ चीज़ों की जिम्मेदारी जब देंगे तो इंस्टेड ऑफ स्पून फीडिंग देम, बहुत ज़्यादा आजकल स्पून फीडिंग बहुत होती है एंड इट्स ऑफ कोर्स आउट ऑफ लव बाय पेरेंट्स, बट बहुत ज़्यादा करना भी एक्सट्रीम में आई थिंक that's probably not नहीं, right. हमारे यहाँ इस चीज़ को आप लोग बताइए, ये बात भी कही जाती है जहाँ बच्चे ने अपने डिसीजंस लिए, जाहिर है वो तो बच्चे हैं, वो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी लेंगे जो आपको पसंद ही नहीं आते या आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ओवर हो रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ ये फील होती है कि जी इन्होंने तो माँ बाप की बात ही नहीं सुनी या इतना कर लिया या ओवर हो गए या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो हाउ टू गो अबाउट दैट देन, मतलब अगर ये फीलिंग आती है हमें। आई फील शट डाउन नहीं करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि देखें जो बच्चों की ब्रेन होता है वो ऑब्वियसली बड़ों से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, उन कैपेबिलिटी उनके अंदर ज़्यादा होती है। अगर एक बच्चा सोच रहा है कि मैं ये काम करूं और अगर आप एज एन अडल्ट यू फील कि वो उसके लिए नुकसानदेह है तो बैठ के समझा के बात हो सकती है, समझाया जा सकता है। शट डाउन नहीं करना चाहिए कि भाई बिल्कुल क्या ये फजूल बात है और बिल्कुल नहीं करना बच्चे चाहिए। अब खुद फैसले लेते हैं तो अब उन पे इम्पोज नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, तो उनके साथ बैठ के मशवरा दे सकते हैं, ये मेरा मशवरा है, आगे तुम जो बेहतर जानो। हाँ। थिंक जरा वो थोड़ा सा बिल्कुल सही बात है, जब चॉइस उनके हाथ में होती है ना तो फिर वो रेजिस्ट नहीं करते। अगर आप थोप देंगे तो वो रेजिस्ट ये करेंगे। सिखाने वाले भी ना अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर वजाहत, क्योंकि आ तो वही वाली खेप रही है ना, सिखाने वाले भी वो हैं जिन्होंने ऐसी जिंदगी गुजारी थी। सही बात है। तो अक्सर लोग तो उसी तरीके से आ रहे हैं, उनको भी कोई मौका नहीं मिला था तो वो भी आगे मौका नहीं देना जी चाहते। अभी भी ऐसी हैं जो कि 40s में हैं लेकिन बच्चे हैं, अभी भी अंदर से बच्चे हैं। घर में डिक्टेटरशिप का ही राज है ना अभी तक। बात यही है कि मैंने कह दिया नहीं करो, हाँ। अब उसके चाहे पीछे आप वो प्यार से लॉजिक बोल रहे नहीं हो है। आप, लेकिन अभी भी सबको यही है कि जो मैंने बात कर दी है। बिल्कुल, हर आदमी को लगता है कि मेरी इज्जत उसी में है कि मेरी बात मान ली जाए। जब आप इस थ्योरी के साथ घर में चलना शुरू करते हैं तो सारे गवर्नर बने बैठे हुए होते हैं और बच्चा जो एक अवाम की तरह पिस रहा होता है। फिर जब रिटेलिएट करता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है हार्मोनल चेंज आता है 16 में। सही 16 में फिर जितना उसके अंदर भरा हुआ होता है वो फिर अपने नेटफ्लिक्स स्टाइल में निकालता है। आजकल का बच्चा भी फिर वो अपने तरीके से डील करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे को ऑप्शंस दी जाएं और रिफ्लेक्सेस को प्रोड्यूस किया जाए। रिफ्लेक्सेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि बेटा मैंने ये करना है या ये करना है, देख लो जो तुम्हें अच्छा लगता है, और उसको थोड़ा सा लॉस करने के लिए थोड़ा सी मार्जिन छोड़ दिया जाए, कुशन्स लगा के। ये भी नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, छोटा मोटा कि चलो ठीक है नुकसान के बाद क्या सीखेगा। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करेंगे, 12 साल तक बच्चे को गोद में उठा के घूमे जा रहे हैं, एसी से पसीना आ गया, बाहर निकला, ग्रोसरी लेने गया तो बच्चे को हाय अल्लाह रोड क्रॉस करके कैसे जाएगा, पता नहीं क्या होगा। ये बच्चे जब बड़े होते हैं ना बाद में तो ये बर्बाद हो जाते हैं। तो शुरू के जिस तरह मैडम ने कहा कि 6-7 साल के बाद बच्चे को छोटे छोटे काम दो, वहीं से वो डिसीजन लेना शुरू करता है। डिसीजन पावर जो है ना ये बड़ा एनाटॉमिकल कंडीशन है। आपका ब्रेन का फ्रंटल लोब जो होता है, जो यहाँ का माथे का हिस्सा है, डिसीजन मेकिंग सेंटर है। अच्छा। जिसको हम कहते हैं सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रंटल लोब को। अब फ्रंटल लोब किसी का बहुत अच्छा नहीं बनता, किसी का इमोशनल सेंटर बनता है, किसी का कुछ और बनता है। तो फ्रंटल लोब जिसका डिसीजन मेकिंग वीक है, हम उसको बेहतर किया जा सकता है। जैसे कि पायलट्स का करते हैं हम, पायलट्स को कितने कम टाइम में डिसीजन लेना पड़ता है। इसी तरह सर्जन्स का होता है, थिएटर में काम कर रहे होते हैं, पी 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 4 लाइटें जलती हैं और उसने बड़े अपने आप को कंपोज करना है। इसी तरह हम जब इमरजेंसी में जाते थे तो कभी खून वून देखा हम तो पागल हो जाते थे, लेकिन हमें ट्रेन किया गया। तो इट कैन बी ट्रेन कि आप अपने बच्चे को चैनल के थ्रू ट्रेन करें, थप्पड़ लगा के ना करें कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ये तुमने क्या कर लिया है, गलत किया। तो बच्चे अच्छा, ये वेस्टर्न मुल्कों में जब जाहिर है ट्रैवलिंग होती है तो उसमें एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी, बच्चा अगर गिर भी रहे ना तो माँ बाप आके उफ हाय अल्लाह नहीं कर रहे, बचा नहीं रहे उसको। वो बस अपना लगे हुए हैं, मतलब वो देख रहे हैं दूर से, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट दे नीड टू अटेंड टू अर्जेंटली। तो उनको बच्चे जो हैं वो अपनी मतलब गिर रहे हैं तो गिर के खुद संभल के उठ रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कैसे होना चाहिए, लेकिन उनको पकड़ पकड़ के नहीं चला रहे। अच्छा, ये तो बच्चों के हवाले से है, लेकिन साथ साथ बड़ों के हवाले से जो अब बड़े हो गए हैं लेकिन मेच्योरिटी नहीं आई, और अगर घर वाले चाहते हैं, चलो माँ बाप चाहते हैं, बहन भाई चाहते हैं, स्पाउस चाहते हैं कि इसमें कोई मेच्योरिटी आए, तो वो क्या करें? या वो बंदे को अगर खुद रियलाइजेशन है तो वो क्या करे? क्योंकि ये कोई कोर्स तो है नहीं जो कर ले। नहीं, लेकिन एज के साथ देखिए एक ठहराव तो
ایک نارمل جو فنومینا ہے اس کے اندر تو یہی ہے نا کہ ایج کے ساتھ آپ کے اندر تھوڑی میچورٹی آنی چاہیے. میچورٹی وہی ہے کہ آپ رسپانسبل ہوں, اپنے ڈیسیشنز خود لے سکیں. اور وہی بات ہے کہ لیکن اگر آپ نہیں کر رہے, وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر میچورٹی بالکل بھی نہیں آتی. مطلب میچورٹی نہیں آنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی آپ بالکل ہی ارسپانسبل ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے نہ آپ کے فیملی کی فائنینشیل نیڈس کا, نہ آپ کی ایموشنل نیڈس کا اپنے فیملی کی, نہ آپ کو کوئی وہ ہے کہ بھائی آگے کیا ہونا چاہیے بچوں کے لیے, ڈیسیشن میکنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ وہ لوگ نہیں نا ہوتا. پوری زندگی کھلنڈرے پن میں گزار دیتے ہیں, یہ بھی ہے, یہ اس ہے میں ایکچولی. دو پہلو ہیں. صحیح ہے, مطلب آپ نے یہ ساری بات کی, مجھے زندگی اتنے ساری پیشنٹس کی مجھے شکلیں یاد بہت ہیں. سارے لوگ ایسے دکھتے ہیں جن کو میں سوچتی ہوں کہ یہ کب بڑے ہوں گے. نہیں ہوں گے, وہ نہیں ہوتے نا بڑے. مطلب ان کا آج بھی فوکس جو ہے نا وہ یہی ہے. دوستی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور دوست زندگی میں ہونے چاہیے, مگر سب کچھ دوست نہیں ہوتے نا. آپ کو اپنی چیزیں دیکھنی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سب چھوڑ چھاڑ دوستوں کے پیچھے, ہر چیز میں دوستوں کے پیچھے, نہ پروفیشنل ان کی کوئی تھاٹ ہے, نہ پرسنل تھاٹ ہے, نہ کسی اور, بس چل رہا ہے جو چل رہا ہے, باقی سارا فوکس دوست ہے. صحیح بات. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, ایسے اور بھی لوگ ہیں کہ کھلنڈرا پنا ہی نہیں ختم ہو رہا, کھانوں میں سے ہی نہیں نکل رہے. آئی ہیو سین سچ کیسز. میں نے وہ ڈیل بھی کی ہے کہ کھانے اور چائے سے ہی نہیں نکل رہے, تو ریلیشن شپ کیسے ہوگا. وہ روٹی بنا رہی تھی, گرم روٹی نہیں دی, وہ چائے بنا رہی تھی, مجھے طلب ہو رہی تھی, اس نے نہیں دی. آئی مین ہم لوگ جو ہے نا, ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں, تو اس پہ ذرا آپ لوگ بات کیجیے گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ہم لوگ ابھی بھی یہ بریک پہ بات کر رہے تھے کیونکہ بہت سارے مرد ایک تو یہ کہنا بھی چھوڑ دیں کہ میں نے تو امی کی وجہ سے شادی کی تھی, ہاں گھر والے کہہ رہے تھے تو شادی کی تھی. ایک تو جب شادی کریں, جب آپ کر سکتے ہیں, چاہتے ہیں زندگی میں. اور یہ جو بات ہے جو میں آپ لوگوں سے کہہ رہی تھی, اور اس آپ سے شروع کرتے ہیں کہ کھلنڈرا پن ہی نہیں ختم ہوتا کچھ لوگوں کا. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اور وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوتا. وہ ہوگا بھی نہیں ختم. مطلب اگر آپ امید سے ہیں کہ شاید کچھ ہو تو نہیں, مشکل ہے. میرے حساب سے وہ انگریزی میں کہاوت ہے نا کہ یو آر بیسکلی کمپلیٹ آف دا 5 people that you sit and talk to mostly. So I believe جو میچورٹی ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایکسپیرئنس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ ہمیں وہ وزڈم, وہ شعور دیتے ہیں, تو ہمارے اندر وہ میچورٹی آتی ہے. ہوتا یہ ہے جب آپ سارا دن یا تو ٹک ٹاک میں اور کینڈی کرش جیسے انہوں نے کہا کہ سارا وقت بس اسی میں لگے رہتے ہیں, گیمز میں, موبائلز میں, تو کہاں سے کوئی ایکسپیرینس آئے گا جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل کے ساتھ لگے ہوئے. یہ تو آپ بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں, اپنی عمر سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, ان سے سیکھیں انہوں نے رشتے کس طریقے سے کرے, یا معاملات زندگی کے گزاریں, پاس نہ کریں. ہاں ہاں تو یہ ہے کہ اس سے آئے گا نا آپ کو ایکسپیرینس. تو یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو آپ کو وہ عقل دیں کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے, تو اس سے آپ کے اندر تھوڑا بہت شاید بہتری آ جائے. ڈاکٹر وجاہت کچھ کہنے ہی والے تھے جب میں تقریر کر رہی تھی, اور اس وقت ہم نے ان کو روک دیا تھا. جی بڑی زبردست آمد ہوئی تھی اور بس رہ گئی. لیکن دیکھو بات یہی ہے کہ لڑکوں کا خاص طور پہ, ابھی میں بالکل انگلی ایک ایک کر کے بتاؤں, کھانا گرم ٹھنڈا, ٹھیک ہے, کپڑوں پہ یہ کریز ابھی تک صحیح نہیں ہوئی, بیگم نے مجھے میرے کہنے پہ چائے کیوں نہیں دی, چائے ٹھنڈی تھی, اس میں نمک زیادہ تھا. جب تک ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے وہ اگلے سٹیپ پہ نہیں جا سکتے. ہم لوگ کیونکہ ایک غریب ملک سے پیدا ہوئے تو ہم کھانے پہ ہی اٹک گئے. بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد سینس آف سیکیورٹی, سیلف ایکچولائزیشن تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں ہے, ہم وہیں اٹکے ہوئے. اس کے بعد ٹھنڈی ہوا اور اے سی پہ ہمیں لگتا ہے ہماری عیاشیاں ہو گئی ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں سے باہر نہیں آئیں گے, ہمارا جو ایک کمفرٹ زون ہے, کینڈی کرش کمفرٹ زون جس کو میں کہتا ہوں, اس سے ہم باہر نہیں آئیں گے, ہم میچورٹی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اور میچورٹی میں سیکریفائسز بہت ہیں. اگر آپ میچور ہیں نا, اگر آپ کو کہتا ہے کہ میں اتنا میچور ہوں, تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنی قربانی دی ہے. آپ نے قربانی کیا دوستوں کی دی ہے؟ رات کو جو آپ کراچی میں یہاں سے نکلے ہیں, تو اس کونے تک ہوٹل میں 1 لاکھ لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رات کو. ہاں, ٹھیک ہے نا, جو تخت پہ بیٹھا ہے, چائے پہ بیٹھا ہے, ہر بندہ فری کا بھاشن دے رہا ہے.
کوئی کہتا ہے کہ تم کروڑ کا بزنس کرو, کوئی میں یہ کرا دے گا, تیرا بھائی یہ کرا دے گا, اور ان کی بیویاں, ان کی مائیں, ان کی بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ایموشنل ہیل ہونے کے لیے کہ ہمارا گھر کا مرد ہمیں آگے 2 منٹ اچھی بات کر دے, اور وہاں وہ پہنچتا ہے تو کھانے کی برائی کر کے سو جاتا ہے, ہاں, یا غصہ کر کے سو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات ساری یہ ہے کہ جب تک آپ بیسک چیزوں پہ کام نہیں کریں گے, نظر ثانی نہیں کریں گے, آپ کیسے ٹھیک ہو سکتے. پھر ان کی کوئی گھر بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک پکچر تھی جو اچھی تھی, اگر آپ بیہائنڈ دا سین جائیں تو فیملی ان کی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. ہاں بالکل, ایسا نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں, ایسے لڑکوں کی کوئی لائف سٹائل نہیں, کنیکشن نہیں بلٹ ہوتا. دیکھیں یہ چیز بھی جو یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چائے پہ, میں کہتی ہوں وہ بھی کر لیں, مگر دیر نیڈس ٹو ہیو اے بیلنس. جو بیلنس آپ نے کریٹ کرنا ہے, آپ روز نہ کریں نا, بالکل آپ روز وہی نہ کریں. آپ نے جو گھر میں جانا ہے, جو ٹائم دینا ہے, جو آپ کا اصل ہے, اس پہ بھی تو توجہ دیں. دیکھیں پتہ سب کو ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے. آفٹر اے سرٹن ایج ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں جو ہوں, جیسے آپ نے کہا کینڈی کرش کھیل رہا ہوں سارا وقت, کام نہیں کر رہا, یا میں دوستوں میں بیٹھا ہوں. لیکن آئی فیل اس کی کافی ڈیپ روٹس ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس ہماری سوسائٹی پہ آدمیوں پہ بیچاروں پہ پریشر بھی بہت ہے. آئی مین جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اپنے پریشرز ہیں, فیملی پالیٹکس کے الگ پریشرز ہیں, وائف کی طرف سے الگ پریشر ہے, بچوں کی طرف سے الگ پریشر ہے. وہ ابھی بڑا ہی نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہے کہ بھائی مجھے ماں کی بھی سننی ہے, بیوی کی بھی سننی ہے, بچے بھی سنبھالنے ہیں, فائنینشلی سب کو سپورٹ کرنا ہے اور سب کو خوش رکھنا ہے. تو ایک بندے پہ اگر آپ اتنا زیادہ پریشر ڈالیں گے تو وہ کیا کرے گا پھر؟ وہ ریبیلین, ہاں وہ فرار ہی ہوگا, پھر جا کے چائے پیے گا اور کینڈی کرش کھیلے گا. انہوں نے دیکھیں ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا ہے. ٹھیک ہے, ہاں میرے حساب سے یہ ہے. ہمارے پاکستان میں کلچرلی آدمیوں پہ اس طرح کا پریشر بہت زیادہ ہے فیملی سے, کہ بھائی تم خوش نہیں نظر آ سکتے اگر تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ کے خوش ہو. تمہیں خوش رہنے کا مطلب ہے, اسی لیے وہ سب کو چھوڑ کے جا کے دوستوں کے ساتھ بیچارہ خوش رہ رہا ہے, کیونکہ بیوی کے ساتھ خوش رہے گا تو ماں کو غصہ آ جائے گا, ماں کے ساتھ خوش رہے گا تو بیوی کے غصہ آ جائے گا, بچوں کو نہیں ٹائم دے گا تو بچے کہیں گے ہمیں ٹائم نہیں دے رہے, پھر اس کو صبح جا کے کام بھی کرنا ہے. تو اس نے کہا سب کو دور ہٹاؤ اور میں جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ, سب آپس میں خوش رہو. تو بیسکلی یہ ہے, یہ بہت پریشر ہے بیچارے آدمیوں پر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک صحیح مرد وہیں پہ مرد کہلایا جاتا ہے جب ان رشتوں کو تھوڑا سا سنبھالنے کی کوشش کر لے. سنبھالنے کی کوشش تو ضروری ہے. آپ نے جو کوپنگ اسٹریٹجی ان کی بتائی ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے. جی جی, لیکن یہ بات صحیح ہے آپ کی بھی کہ دیکھیں وہ بیگم کو بھی جانتا ہے, بیوی کو بھی جانتا ہے, اور کئی چیزیں تو میں دیکھتی ہوں کہ 2 جملے بیگم کو بول دو وہ پورے دن کام آتے ہیں. فارمولا ہے بھائی, مجھ سے لے لو یار, 2 منٹ ٹپ 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 کہانی ختم ہے. اتنا بڑی نہیں ہے جو یہ لڑنے پہ اتنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں نا, اس کی جگہ اگر 2 منٹ کا وہ فلرٹ کر لیں اپنی وائف سے تو معاملہ ٹھنڈا ہے. بیلنس ہونا ضروری ہے, سارا دن موڈ صحیح ہے, سارا دن موڈ صحیح. آپ جائیں کچن میں کھانا بناتے ہوئے اس کی تعریف کر دیں, کھاتے ہوئے وہ واو کر دیں, بیوی اماں کے پاس جاتے ہوئے اماں کو کچھ اچھا ان کا مزے کا کھانا پینا دے کے چلے جائیں, واپسی میں فروٹ لا دیں. تو بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں تک بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ بھی ٹائم لگتا ہے. پانی کا ٹینک تو ہے نہیں کہ ایک ہی دن میں بھر دیں آپ. نہیں, لیکن ایک وہ بھی ہونا چاہیے نا بندے کے پاس, کوئی سلوشن بھی ہونا چاہیے کہ میں اگر یہ کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا. بندے کے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں مل رہا نا. ایسی بھی فیملیز ہیں جن کے اندر نہیں ہوتی. تمام ڈسکشن کا کیونکہ وقت اب مکمل ہونے والا ہے, تو آپ لوگ سلوشن دے دیں اور پھر ہم اس پروگرام کو اور اس گفتگو کو یہاں برخاست کریں گے. جی جی, تو کیا سلوشن ہے آپ بتا دیں. نیوکلیئر فیملی کو آئی فیل کہ اپنے ڈیسیشنز خود لینے چاہیے, اور یہ جو ناراضگی اور یہ ساری چیزیں اور یہ سب رہنے دینی چاہیے. آپ کو اپنی زندگی آگے کا سوچنا چاہیے, اور اس کے لیے اوبیسلی میچورٹی کا مطلب یہی ہے کہ آپ رسپانسبل ہوں اور آپ اپنے ڈیسیشن میکنگ خود کریں, اور رسپانسبل بھی ہوں فار دا مسٹیکس دیٹ یو میک, بیکاز کانسیکوینسز بھی پھر آپ نے ہی ڈیل کرنے. جی عروسہ, آئی تھنک آئی ول اسٹل اسٹینڈ ود دا پوائنٹ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ آپ اپنے ریوزٹ کریں آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور شاید آپ کو درست کرنے کا ٹائم وقت آ گیا ہے کہ آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلے نہیں لے پا رہے یا پھر آپ کو زندگی میں کوئی دشواری ہو رہی ہے, تو مے بی یو کوڈ پرابلی سٹ ود پیپل آؤٹ دیئر جو آپ کی عمر سے تھوڑے میچور ہوں, تاکہ آپ کے اندر تھوڑی سی میچورٹی اور پرووائڈڈ وہ بھی اچھا مشورہ دے دیں, تو سلیکشن جو ہے دیکھ کے کریں. جی میں یہی بولوں گا کہ چینجز کو لانا وہی میچورٹی کی سب سے بھرپور علامت ہے, کہ ایج کے ساتھ, سلاٹس کے ساتھ, 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال, یہ سلاٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے, اس کے حساب سے اگر آپ فلیکسیبل ہیں,
چینجز آ رہے ہیں, آپ کا طریقہ بدل رہا ہے, تو میچورٹی کی علامت ہے. اگر آپ 40 سال میں 20 سال کے کپڑے پہنیں گے, 40 سال میں 20 سال کی طرح راتوں کو گھومیں گے, تو میچورٹی نہیں آئے گی. اور جہاں میچورٹی نہیں آئے گی, آپ کی زندگی حسین نہیں ہو سکتی. میچور ہونے کے لیے آپ کو چاہیے کہ چیزوں کو فالو کریں. اوکے, سو ود دیٹ وہی بات جو تمام گیسٹ نے بولی, وہ ظاہر ہے ساری باتیں ہیں, بہت ہر پوائنٹ آف ویو آیا اور بہت مفید باتیں, لیکن ہر کسی کو یہ بھی بات صحیح ہے کہ اندر ہی اندر پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو آپ کو جہاں لگتا ہے کہ آپ لیک کر رہے ہیں کسی رشتے میں, اپنی پرسنالٹی میں, تو اس پہ کام کیجئے. صرف فیس بک پہ اپنی اسمارٹ سی تصویر لگا کے یا انسٹاگرام پہ اپنی بہت عمدہ تصویر لگا کے, یہ لائف از ناٹ اباؤٹ دس اونلی. آپ بالکل کریں, وہ بھی آپ کا حق ہے اور ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی انٹرنل گرومنگ یا اپنے جو جتنی ویکنیسز ہیں اس کو بھی اوور کم کریں. سو ود دیٹ اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.